سوال و جواب کا سیشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو فطری اصولوں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ روزہ ٹوٹنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ روزہ کس باعث، کس چیز کے باعث وہ ٹوٹتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے فقہا نے، علماء نے، ائمہ نے، مجتہدین نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک مسام روٹ، دوسرا منفذ، وہ روٹ جسے کہتے ہیں۔ مسام اس کا معنی ہے سوئی کا سوراخ، یعنی سوئی کے سوراخ کی طرح باریک نالیوں کو اصطلاح فقہ میں مسام کہتے ہیں، جیسے رگیں، وینز، اور جسم کے حصے سے پسینہ نکلنے کی جگہ جو ہوتی ہیں وہ وینز ہوتی ہیں، مسام کہلاتی ہیں۔ المسام جو ہے، یعنی مسام جو ہے، جو منافذ ہیں، یعنی مسام سم الابرہ سے نکلا ہے۔ سم الابرہ کا معنی ہے سوئی کا سوراخ، اور منفذ روٹ، اس میں ظرف بمعنی جاری ہونے کی جگہ۔ منافذ الانسان یعنی جسم انسانی کے سوراخ، جیسے ناک ہے، کان ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی اصل وجہ جوف ہے۔ جوف جس کو اردو میں پیٹ یا شکم کہتے ہیں۔ جوف سے جو مراد ہے اصالتاً معدہ بھی ہے، اور پھیپھڑا، آنتیں اور دماغ، یہ ساری چیزیں یہ اس کے تابع ہیں۔ اسی طرح جسم کے وہ تمام سوراخ جو ان چیزوں تک پہنچتے ہیں، جن کا کنیکشن ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کو منافذ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیونکہ فقہی ٹرمز ہیں، یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ اصطلاحات ہیں، یہ جتنے بھی باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ جوف ہی کے حکم میں داخل ہیں۔ فقہا نے کہا کہ کل منافذ 5 ہے: منہ، کان، ناک، دبر، یعنی اور اس کے ساتھ عورت کی شرمگاہ، یعنی کوئی بھی چیز اگر اس کی مقررہ حد تک پہنچ گئی تو وہ معدہ ہی میں پہنچنا قرار پاتی ہے۔ لہذا منہ کے ذریعے سے جو چیز جائے گی وہ بھی حکماً معدے تک پہنچنا قرار پائے گی۔ اسی طرح جو چیز ناک کے ذریعے سے جو چڑھائی جاتی ہے وہ بھی حلق میں جاتی ہے، پھر وہ براستہ حلق معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح کان، اسی طرح دبر اور شرمگاہ، اس کے ذریعے سے بھی جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں وہ بھی ان کے راستوں کے ذریعے سے معدے تک پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا جو چیز ان کے ذرائع سے، وسائل سے جو چیز پہنچ جائے گی، داخل ہوگی، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیزیں جان بوجھ کر چڑھائی گئی ہیں، عمدن چڑھائی گئی ہیں، بغیر کسی عذر شرعی کے چڑھائی گئی ہیں۔ تو اگر وہ بغیر کسی عذر کے اگر وہ کیا گیا ہے تو لا محالہ پھر اس پر روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو اگر عذر کے ساتھ اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر اس کے روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ والسلام۔